بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ اقبال سبحانی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 14 اگست کے حوالے سے کچھ یادیں تازہ کر لیتے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، مگر اس کے پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے، ایک طویل داستان ہے، طویل تکلیفوں کی، مشکلات کی، قتل و غارت گری کی ایک داستان ہے۔ پاکستان کی جو تحریک ہے، یہ جب قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے اس کو سنبھالا تو 7 سال کا عرصہ لگا، مگر 7 سال کا عرصہ مسلسل جد و جہد کی ایک داستان ہے۔ اور اس سے پہلے قائد اعظم سے پہلے سر سید احمد خان، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، اور پھر اسی طرح اور بے شمار جو مسلمانوں کے جو رہنما تھے، ان نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی ایک تحریک شروع۔ اور اس تحریک میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی پیش تھے، اور سکھ بھی اس میں پیش تھے، اور سب یہ چاہتے تھے کہ انگریز اس خطے سے نکل جائے، کیونکہ یہاں کے بسنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، ان کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا سب نے مل کر جد و جہد کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ انگریز ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر واپس برطانیہ چلے گئے۔ جب قائد اعظم نے قیادت سنبھالی، علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور انہوں نے شعر پڑھ کے قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی، قوم کو ایجوکیٹ کیا، قوم کو موٹیویٹ کیا ایک نئے ملک کی طرف، ایک ایسا ملک کہ جہاں پر مذہبی آزادی ہو، ایک ایسا ملک جہاں پر معاشی ترقی ہو، ایک ایسا ملک جہاں پر اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، امن و امان ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و آشتی کا ایک ماحول ہو۔ تو اس ماحول کو لینے کے لیے، اپنانے کے لیے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا، اور پھر قائد اعظم نے جد و جہد کی، اور پھر قائد اعظم کی اس جد و جہد کے نتیجے میں، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ جو آج کے دور میں سازشی ٹولہ ہے، یہ اس وقت نہیں تھا۔ یہ سازشی ٹولہ 1947 سے پہلے بھی تھا۔ جب علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا تو علامہ اقبال کے خلاف یہ سازشی ٹولہ اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے اکٹھے ہو کے علامہ اقبال کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دیے، کفر کے فتوے تک لگائے گئے۔ اور پھر اسی طرح جب قائد اعظم میدان میں آئے اور انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ قائد اعظم کو کہا گیا کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں ایسی مغالطات بکی گئیں کہ جو آج کے دور میں بھی آپ کو سننے میں ملیں گی، مگر قائد اعظم نے ہمت نہیں ہاری، اور قائد اعظم پاکستان حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ قائد اعظم نے کہا کہ اگر مجھے ایک اینٹ کے برابر بھی پاکستان کے نام کی کوئی زمین ملے گی تو میں اس کو بھی حاصل کروں گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ یہ تھا وہ جذبہ۔ اور پھر عوام نے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، اور قائد اعظم کی ہر کہی ہوئی بات، جبکہ وہ اچھے طریقے سے اردو بھی بول نہیں سکتے تھے، مگر اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے قائد اعظم کی بات کے اوپر لبیک کہا، اور یہ سمجھا کہ قائد اعظم حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں، سچائی کے راستے پر لے جا رہے ہیں، ایک علیحدہ ملک ہم کو لے کر دیں گے۔ ہندوستان کے اندر اس وقت جب انگریز چلے گئے، بلکہ ایون انگریزوں کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کو ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، ان کی تعلیم کے اندر معاملات خراب تھے، ان کو تعلیم بھی حاصل کرنے نہیں دی جاتی تھی، نوکریاں دینے کے حوالے سے بھی تعصب سے کام لیا جاتا تھا، اور نوکریاں نہیں ان کو ملتی تھیں، اور پھر اسی طرح کاروبار میں بھی مسلمان بہت پیچھے تھے، اور اسی طرح اور بہت سی معاشرتی جو برائیاں تھیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھی۔ بہرحال جب پاکستان بنا، اور کس طرح ہجرت کر کے لوگ اپنی زمین چھوڑ کر، کیسے لوگ اپنی زمین، یعنی کہ جو صدیوں سے وہاں آباد تھے، جو اس وقت کے مسلمان صدیوں سے آباد تھے اس سرزمین، ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، اور پھر وہ جب پاکستان کا اعلان ہو گیا تو پھر وہ دیکھیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنے گھر، جائیداد، کاروبار، نوکریاں، اور پھر دوستی یاریاں، اور پھر تعلقات، محلے داریاں، سب کچھ چھوڑ کر بے یار و مددگار پاکستان کی طرف آ گئے۔ اور پھر دیکھیں کہ کیسی قسمہ پرسی کی حالت میں یہ پاکستان آئے۔ آپ دیکھیں کہ جسم کے اوپر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، کوئی پیدل آیا، کوئی خچروں پر آیا، کوئی بیلوں پر بیٹھ کے آیا، کوئی بیل گاڑی پر آیا، راستے میں کئی مر گئے، راستے میں بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ خواتین 7,000 خواتین ان دنوں کے اندر
قتل کر دی گئیں جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف آ رہی تھیں. 7,000 خواتین قتل کر دی گئیں. 50,000 خواتین لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا. اور پھر اسی طرح لاکھوں ہزاروں لاکھوں جو مسلمان تھے وہ غائب کر دیے گئے، اغوا کر لیے گئے، قتل کر دیے گئے یا لاپتہ ہو گئے. یہ ایک بڑی طویل جد و جہد تھی جس کے نتیجے میں پاکستان بنا. اور یہ بیچارے ایک کسمہ پرسی کی اور غریبی کی حالت میں، ایک انتہائی غربت کے ماحول میں یہ لوگ آئے، ایک خواب دیکھ کر کہ جب ہم پاکستان جائیں گے تو پھر پاکستان میں ہم کو روزگار بھی ملے گا، پاکستان میں ہم کو خوشحالی ملے گی، ہمیں وہاں گھر ملیں گے، ہمیں وہاں نوکریاں ملیں گی، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور پھر اس قسم کی اور بہت ساری باتیں جو اس وقت کے لیڈر جو ہیں وہ ان کو بتایا کرتے تھے. مگر اس وقت بھی وہ ٹولہ ساشی جو ہے نا وہ ان کو بھڑکاتا رہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان نہ بنے، یہ ہندوستان میں یہ لوگ رہ جائیں اور ایک متحدہ ہندوستان ہو. مگر قائد اعظم نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. اور پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے بننے کے 1 سال کے اندر قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو طبیعت خراب ہونے پر ایمبولنس میسر نہ آ سکی، جن کو دوائی میسر نہ آ سکی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور پھر اسی طرح فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی، انہوں نے الیکشن لڑا پاکستان میں آ کے ایوب خان کے مقابلے میں، کیونکہ ڈکٹیٹر ایوب خان قبضہ کر چکا تھا ملک کے اوپر. فاطمہ جناح نے جب الیکشن لڑا تو پھر اس وقت کئی فضل و رحمان پیدا ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ عورت کی حکمرانی اسلام کے اندر حرام ہے، اور پھر مختلف قسم کے فتوے لگائے گئے. اور پھر یہ آج کا جو خرم دستگیر ہے، اس کا والد غلام دستگیر خان، اس وقت وہ کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح کی تصویر لگا کر شہر پورے میں وہ پھراتا رہا اور ایسی ایسی مغلظات بکتا رہا، اور وہ فاطمہ جناح کے بارے میں وہ الفاظ کہتا رہا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی. اور میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا کہ جو تاریخ کا حصہ ہیں، ریکارڈ کے اوپر وہ باتیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. اور پھر حسین شہید سہروردی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اوپر بھی غداری کا الزام ان کے اوپر بھی لگایا گیا، جبکہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے. مگر لیاقت علی خان نے بھی انہیں ایک دفعہ غدار کہا، اور پھر فیروز خان نون نے بھی کہا کہ یہ غدار ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ غداری کے اور یہ جو اسلام میں عورت کی حکمرانی حرام، یہ باتیں اس وقت سے چل رہی ہیں اور یہ آج تک. اور اب دیکھیں جب پاکستان کے اندر ان غاصبوں نے، ان لٹیروں نے، ان ڈاکوؤں نے، ان چوروں نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اقتدار کے اندر بندر بانٹ کی. انہوں نے اقتدار میں لوگوں کو سوانے خواب دکھائے، نعرے لگائے، اور پھر ان کو بتاتے رہے کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں تو ان سارے سیاسی لوگوں کے حالات آج کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ 1000 پتی سے لکھ پتی ہوئے، لکھ پتی سے کروڑ پتی ہوئے، اور پھر کروڑ پتی سے ارب پتی ہوئے، اور پھر اب ارب پتی اب یہ ڈالروں میں ہیں. یہاں پر ان کے حالات جا کے تو پہنچے ہیں. اور پاکستانی قوم کی حالت آپ دیکھیں کہ کیا ان کے حالات ہو چکے ہیں کہ جو اس وقت دنیا کہاں چلی گئی، مگر پاکستان کے اندر آج بھی بجلی کے ایشو پہ لوگ روتے ہیں. آج بھی مہنگائی، اس قسم کی مہنگائی کہ لوگوں کو کھانے کو میسر نہیں ہے، لوگوں کو بیمار ہو جائیں تو دوائی کے لیے پیسے میسر نہیں ہیں، لوگ کسی غمی خوشی میں جانے سے قاصر ہیں. تو یہ پاکستان لوگوں کو ملا اس وقت کے ہندوستان کے لوگوں کو کہ جن کو خواب دکھایا گیا تھا. اور پھر 75 سال کے بعد آج پاکستان کے اندر اور روٹی کے لالے پڑے ہوئے، لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، روٹی نہیں ملتی. اور آپ دیکھیں کہ 1947 کے اندر چائنا کہاں تھا، 1947 کے اندر جرمن کا کیا حال تھا، 1947 کے اندر دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے آدھا انگلستان تباہ کر دیا. اور ان ملکوں کی حالت یہ تھی کہ جرمنی جو ہے وہ 1958 میں 55 میں پاکستان سے مدد لیتا رہا، قرضے لیتا رہا. اور آج ہمارے حکمران جب قرضے IMF سے منظور ہو جاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، اور خبر بنتی ہے کہ ہمارے قرضوں کی جو درخواست ہے وہ مان لی گئی ہے. آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے خلاف سازش کی گئی، بے نظیر کے خلاف سازش کی گئی، بے نظیر بھٹو خاندان کے خلاف اس وقت سازش کی گئی، اور پھر بھٹو خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر محترمہ
بے نظیر نے کیسے مصائب کا اور مشکلات کا مقابلہ کیا، جنرل ضیاء الحق سے ٹکر لی، پھر مشرف سے ٹکر لی، اور پھر بالآخر وہ کامیاب ہوئی۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر اپنے گھر سے ہی دشمن پیدا ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ ان کی حکومت میں ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو قتل کروا دیا گیا، اور پھر دونوں میاں بیوی میں آپس میں کچھ رنجشیں بھی رہیں، اور پھر سارا جو سسٹم تھا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، زرداری نے سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو مسٹر 10% کے نام سے وہ مشہور ہوئے، اور پھر اس وقت سوئس بینکوں کی باتیں بڑی چلیں، اور پھر وہ سرے محل کا بھی واقعہ اگر آپ کو یاد ہے وہ چلا، جس پہ یہ انکار کرتے رہے، بعد میں انہوں نے فروخت بھی کر دیا۔ تو اگر کسی نے کام کرنے کی کوشش کی تو اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا، چاہے وہ دشمن تھے، چاہے وہ اپنے تھے، چاہے وہ پرائے تھے، جو بھی تھے، جس نے کام کرنے کی کوشش کی اس کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اور پھر پاکستان کے اندر دو جماعتی نظام آیا، اور دو جماعتی نظام کے اندر عوام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی۔ دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی تھی، اور ایک اقتدار میں آتی تھی، دوسری فرینڈلی اپوزیشن کرتی تھی، پھر ایک اقتدار میں آتی تھی تو پھر وہ پہلی والی فرینڈلی اپوزیشن کرتی تھی۔ یہی سلسلہ پاکستان میں چلتا رہا، مگر لوگوں کے حالات بہتر نہ ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان نے جب اپنی پارٹی بنائی تو وہ بھی ان چیزوں کی نشاندہی کرتے رہے، ان چیزوں کے حوالے دیتے رہے، اور پاکستان کو کسی سمت پر لے جانے کے لیے لوگوں سے اپیلیں کرتے رہے۔ پھر عوام کے اندر یکا یک ایک ایسی شعور کی لہر اٹھی کہ عوام نے عمران خان کو کامیاب کرا کر وزیر اعظم بنایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف پھر سازشیں شروع ہو گئی۔ یہ سازشی ٹولہ جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا، یہ سازشی ٹولہ پاکستان بننے کے بعد سے ابھی تک موجود ہے۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس 14 اگست کے موقع کے اوپر پاکستان کا پرچم بلند کر کے آپ شعور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ فیصلہ کریں۔ آپ کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے، کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا۔ آپ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ آپ جن لوگوں کو اقتدار میں لے کر آئیں گے، پھر آپ کا کام ہے کہ آپ ان کا محاسبہ بھی کریں۔ آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں، آپ اندھی تقلید نہ کریں۔ آپ اگر آپ کی پارٹی، آپ کا لیڈر اگر صحیح کام کرتا ہے تو بے شک اس کی تعریف کریں اور اس کو ووٹ بھی دیں، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منشور کے مطابق کام نہیں اس نے کیا، یا وہ جھوٹا ہے، یا وہ کرپٹ ہے، یا وہ پیسے پاکستان سے باہر لے گیا، یا اس نے جائیدادیں غیر قانونی طریقے سے اس نے کچھ جائیدادیں بنا لی ہوئی ہیں، اور عوام کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا ہوا، تو پھر خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں، اپنے ملک کا سوچیں، اور اپنی قوم کا سوچیں، اور اس گروہ بندی سے باہر نکل آئیں۔ صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں، اور پاکستان کا سوچنے کے لیے آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا۔ آپ کو پارٹیوں کے اندر ایک چیز سرائیت کر گئی ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہونا ہے، اس چیز سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے ضمیر کو ٹٹولنا پڑے گا، آواز دینی پڑے گی، کھٹکھٹانا پڑے گا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جو اس ملک میں ابھی اور ہونی ضروری ہے۔ کیا یہ جماعتیں، کیا یہ پارٹیاں اس ملک کے لیے ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ اگر تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو اپنا راستہ بنانا پڑے گا، قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، عوام کو متحد ہونا پڑے گا، اور ایک دفعہ کسی ایسے لیڈر کو، کسی ایسی جماعت کو برس اقتدار لانا پڑے گا کہ جو اس پاکستان کی قسمت کے ساتھ پھر نہ کھیلے، جو پاکستان کے غریبوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، جو پاکستان کے غریبوں کو ترقی دے، جو پاکستان کے غریبوں کو خوشحالی دے، جو پاکستان کے اندر امن و امان لائے، جو پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو میں 14 اگست کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے محلے کے اندر جب میں بچہ تھا، میں ایک گھر میں گیا، وہاں پر ایک بزرگ خاتون تھی، اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو کافی لوگ جا چکے تھے پاکستان، ہم ابھی نہیں گئے تھے، تو ہمارے محلے کے اندر بھی کافی لوگ چلے گئے تھے، تھوڑے چند ایک رہ گئے تھے گنتی کے لوگ، تو ہم بھی جانے کی تیاریوں میں تھے۔ گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، چند 2-4 پلیٹیں یا اس طرح کے کوئی برتن ہوں گے، باقی گھروں میں کچھ بھی نہیں، بستر شستر ایک دو ہوں گے، یہ اس طرح کا۔ تو ہم بھی نکلنے کی تیاری میں تھے کہ اتنی دیر میں اور میرے والد گھر میں تھے۔ تو ان دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ جو دیواریں ہوتی تھی نا، گھر کی گلی کی طرف جو دیواریں ہوتی تھی وہ کافی نیچے ہوتی تھی، یعنی کہ 7-8 فٹ ان کی اونچائی ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، 6 فٹ 7 فٹ یا جو بھی، اس کے بعد سین ہوتا تھا گھر۔
تو کہنے لگے کہ شور سا آیا، میرے والد ایک دم بھاگے باہر کی طرف اور دیوار سے پھلانگ کے نا تو گلی کی طرف چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے۔ تو اتنی دیر میں نے دیکھا کہ میرے والد سامنے دیوار کے اوپر ایک تلوار لگی ہوئی تھی، تو میرے والد نے تلوار اٹھائی وہاں سے، وہ تلوار اٹھا کر میری طرف بڑے، میں خوف زدہ ہو گئی، میں نے کہا یہ تو مجھے قتل کرنے لگے ہیں۔ ابھی 13-14 سال کہنے لگی میری عمر تھی اس وقت۔ تو کہنے لگے کہ جیسے ہی والد میرے پاس آئے تو میرے والد نے میرے سر سے نا میرے بالوں کو پکڑ کے تو مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا صحن کی طرف۔ میں خوف زدہ ہو گئی، والد نے انگلی اس طرح منہ پہ رکھ کے کہا کہ آواز نہ آئے تمہاری۔ ہمارے گھر کے صحن میں کہنے لگی کہ ایک کنواں تھا، وہ جو کنواں تھا میرے والد نے مجھے کنویں کے اندر نا گھٹنوں کے بل بیٹھ کے تو کنویں میں نیچے لٹکا دیا۔ اب میں اس کشمکش میں ہوں کہ یہ میرے والد کر کیا رہے ہیں۔ والد نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، گھٹنوں کے بل وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کے مجھے کنویں کے اندر لٹکایا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں تھوڑی بہت، چونکہ میں کنویں کے اندر تھی تو مجھے تھوڑی بہت شور شرابے کی آوازیں آئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میرے والد کو پتہ لگا کہ جو سکھ ہیں وہ تلواریں لیے گلی محلے میں لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے میرے والد کہ ادھر بھی کوئی آئے گا، تو انہوں نے دوڑ کے جب چھلانگ لگا کے دیوار پھلانگی تو وہ اس لیے پھلانگی کہ انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا کہ پتہ لگے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں۔ تالا لگا کے پھر وہ واپس صحن میں آئے اور مجھے بالوں سے پکڑ کے انہوں نے نیچے کر دیا۔ بارہ وہ شور ختم ہو گیا، وہ والد صاحب نے مجھے اٹھایا اوپر، اٹھا کے تو مجھے کہنے لگے کہ بس جب تو جا اور تلوار وہاں۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سکھ آئے تھے، میں نے پہلے باہر سے تالا لگایا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اس کے بعد میں اندر آیا، میں نے تمہیں اٹھا کے تو کنویں میں ڈال دیا اور خود تلوار لے کے تو میں بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں یہ پلان تھا کہ اگر سکھ دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے تو میں تمہیں کنویں میں پھینک دوں گا اور ان سے لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں۔ یہ جدوجہد تھی، یہ تھی ایک کہانی صرف ایک گھر کی۔ میرے اپنے خاندان کے کتنے لوگ غائب ہو گئے، مارے گئے، بزرگ آئے ہی نہیں۔ ایک بزرگ ہمارے جو دادا کے جو ہمارے چاچا لگتے تھے، وہ ریل گاڑی میں جب وہ لوگ آئے تو وہ راستے میں ہی کہیں پانی پینے کے لیے کسی اسٹیشن پہ اترے، دوبارہ وہ بزرگ تھے، وہ دوبارہ آئے ہی نہیں، ان کا آج تک پتہ نہیں لگ سکا۔ ایک اور ہمارے رشتہ دار وہیں رہ گئے، وہ نہیں آئے، چاچا میرے دادا کے بھائی تھے، سگے بھائی، وہ نہیں آ سکے، وہ وہاں رہ گئے۔ اور ایسی بے شمار داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ میرا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد پاکستان بنا، مگر پاکستان کا کیا حال کر دیا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں عوام سے، قوم سے، کہ اس ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اور آپ کے لیڈر کو کرپشن کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کریں اور کہیں کہ خبردار، اگر تمہیں کوئی غلط کام کیا ہم تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگر آپ اپنے لیڈر کی کرپشن کو چھپائیں گے اور اس کا دفاع کریں گے تو آپ پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے۔ پاکستان کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اگر آپ کا لیڈر، آپ کا کوئی بڑا، آپ کے کسی محکمے کا بڑا اگر کوئی ہیر پھیر، کوئی خرد برد، کوئی کرپشن کوئی کرتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اور اس کے خلاف ڈٹ جائیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا ساتھ نہ دیں۔ اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔